بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ۔ اور اگر پچھلا پروگرام آپ کو یاد ہے تو گفتگو چل رہی تھی توکل نہ ہونے پر، اس بات پر کہ ہم جو ہیں ناشکرے ہیں زندگی کے تمام معاملات میں، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بھی، جو کچھ ہمیں ملا ہے اس پہ بھی، کچھ نہیں تو اپنے رنگ پر، اپنے کم مال پر، اپنی کم حیثیت پر، ظاہری حیثیت پر ہم جو ہیں وہ ناشکرہ پن کرتے ہیں۔ اس سے بات ہوتے ہوتے پھر یہ پہنچی تھی کہ ہماری کیفیت یہ بھی ہے۔ جو آخری جملہ چل رہا تھا جس پہ بات ختم ہوئی وہ میں نے کہا تھا کہ وہ ڈاکٹروں کا بھی یہ حال ہے کہ وہ دکانیں بند نہیں ہوتی ہیں اور ڈاکٹر بھی کلینک جو ہیں رات کو 2 بجے تک کھولتے ہیں۔ اکا دکا تو چلیے سمجھ میں آتی بات، کوئی ایمرجنسی ہو جائے کسی کو، اب تو جگہ جگہ اسپتال کھل گئے ہیں تو ایمرجنسی بھی، لیکن ڈاکٹرز نے اپنی ایک ہیبٹ سی بنا لی ہے کہ وہ 10-11 بجے رات کو آتے ہیں اور 2-2:30 بجے تک بیٹھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے کلینک بند کر دیا تو اس کا کھلا ہوا میرا پیشنٹ وہاں چلا جائے گا۔ یہ خالصتاً اپنے رزاق پر، اللہ معاف کرے، اپنے رزاق پر عدم اعتماد ہے کہ میرا رزق وہاں چلا جائے گا، جس کا رزق ہے اسے وہاں ملنا ہے۔ اور پھر یہ کس قدر ظالمانہ رویہ، سوچئے کہ رات کو 2 بجے اگر آپ 12 بجے آپ آ کے بیٹھتے ہیں اور رات کو 2 بجے تک بیٹھتے ہیں اور ایک مریض کو 8 بجے آپ کی ضرورت ہے، تو ایک تو مریض 2 بجے تک جاگے جس کو 8 بجے یا 9 بجے ڈوز لے کے سو جانا چاہیے، اس کی پوری رات برباد ہو، جو اس کے ساتھ اسے لے کے جائے اس کی رات بھی برباد ہو اور اگلا دن بھی برباد ہو، اس لیے کہ اسے جانا ہے، ملازمت پہ جانا ہے کہیں۔ آپ کا تو کاروبار ہو گیا، بزنس ہو گیا، آپ نے دوا دی، پیسے لیے، گھر چلے گئے، وہ 2 افراد جو ہیں وہ مارے گئے بیچارے۔ اور ہمارا رویہ کچھ کاروبار کے معاملے میں ایسے، ہم صبح جو ہے وہ زوال کے وقت دکانیں کھولتے ہیں، حالانکہ فجر کے بعد جو ہے وہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رزق تسلیم ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں صبح نماز کے بعد جو ہے وہ کاروبار ہمارا 1 بجے شروع ہوتا ہے اور رات کو بند بھی 1 ہی بجے ہوتا ہے، اور پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ برکت نہیں ہوتی۔ تو جب زوال کے وقت جو ہے کاروبار کا آغاز ہوگا تو اس میں زوال ہی ہوگا، اب کمال کہاں سے ہوگا؟ تو شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، پھر ان سے بات کرتے ہیں پچھلے پروگرام کا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جناب، کیسے ورحمۃ مزاج اللہ ہیں؟ وبرکاتہ۔ پچھلی مرتبہ جو پروگرام ہو رہا تھا اس میں یہ سب چیزیں جو ہیں ہم نے غالباً ڈسکس کی تھیں، تو میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ یہیں سے شروع کریں گے، تو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، آپ خیریت سے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بھی اشارہ فرمایا کہ ناشکری کے تعلق سے کچھ یاد دہانی کی بات ہم نے کی تھی کہ نہیں ہونی چاہیے ناشکری، اور اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیارا اصول عطا فرمایا، اس پر ہم نے تفصیلی کلام کیا کہ دنیاوی امور اور معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اور دینی معاملات میں، عبادت کے اعمال میں، خیر کے کاموں میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ آج الٹا ہو گیا معاملہ، ہم سے بڑا دیندار کون ہوگا؟ جی، 2 رکعت جمعے کی ادا کرنے والا بھی مطمئن ہے، اور ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، تو الٹا ہو گیا، ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر اپنی نیکی پر مطمئن ہیں، اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر جو آپ بار بار فرما رہے تھے ڈپریشن کا اور ٹینشن کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ اصول حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا، دنیاوی امور اور معاملات میں نیچے والوں کو دیکھو اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ دوسری بات توکل کے تعلق سے تھی، اور اس میں کچھ آیات کریمہ قرآن پاک سے اور کچھ احادیث مبارکہ کا ذکر بھی آیا، مثلاً وہ حدیث مبارک کے بلکہ وہ دعا ہر نماز کے بعد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جو تو عطا فرمانا چاہے کوئی نہیں روک سکتا، جو تو نہ دینا چاہے کوئی دلوا نہیں سکتا، اور تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کا اختیار کام کرنے والا نہیں ہے۔ آج جو بہت سارے امراض ہیں ان کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ دلوں کو اطمینان نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ سے تعلق کی مضبوطی نہیں ہے۔ بیماریاں ہیں، ہم اس کی نفی نہیں کرتے، آزمائش امتحان بھی ہو سکتے اور ہمارے اپنے کیے دھرے بھی کچھ ہوا کرتے ہیں اس میں، لیکن اگر اللہ کی ذات پر توکل ہو تو بہت ساری ٹینشن بندے کی دور ہو جاتی ہے، جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے تو بچوں تک کی مثالیں دی کہ 6 سال کا بچہ بھی کہہ رہا ہے میں ڈپریشن کا شکار ہوں۔ دیکھیں آپ کریں، اچھا وہ 6 سال کا بچہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے مجھے ناظرین معاف کیجیے گا، بعض چیزیں بڑی تلخ ہوتی ہیں۔ بچے آج کل بچے نہیں رہے ہیں،
پیدا ہی بلوغت کے ایج میں ہوئے ہیں. ہم نے بچوں کو وقت سے پہلے بلوغت عطا کر دی ہے، انہیں موبائل دے کے، انہیں دنیا کے معاملات ہر چیز ان کے سامنے ڈسکس کر کے انہیں بڑا بنا دیا. عمر سے بڑے ہو گئے ہیں بچے، لہٰذا وہ جب بڑوں کو دن رات دیکھتے ہیں تو انہیں بھی ڈپریشن ہونے لگتا ہے. جی، اور پھر جو میڈیا کا بے تحاشا، جی، بے دریغ، اندھا دھن استعمال. انکنٹرولڈ استعمال ہے. تو بھارت آپ کی بات سے مجھے اتفاق ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے. تو خیر، اللہ تعالیٰ پر توکل کا معاملہ، اس پر بھی ہم نے کلام کیا. پھر ہم یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ خوب جانتا ہے کسی بندے کو کتنا عطا کرنا ہے. اس پر بھی ہم نے کلام کیا. وہ ہمارا خالق ہے، وہ خوب جانتا ہے. سورۃ الملک کی آیت کریمہ کا حوالہ بھی دیا، اور ایک اور ذکر بھی آیا تھا، اگر سب کو اللہ خوب دے دے تو یہ بات احتمال کے درجے کو ہے. قرآن پاک بتا رہا ہے سورہ زخرف میں کہ سارے سرکشی پر آ جائیں گے، ورنہ اللہ چاہے تو سونے کیا چاندی کیا سونے کے گھر بنا ڈالے لوگوں کے، لیکن لوگ سرکشی پر چلے جائیں گے. تو اس کی حکمت ہے کس کو زیادہ دینا، کس کو کم دینا. کسی کا امتحان شکر کے تعلق سے ہے اور کسی کا امتحان صبر کے تعلق سے ہے. پھر ایک اہم نقطہ آیا جس میں آپ نے اس پوائنٹ کو بھی ہائی لائٹ کیا کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم و تدریس اور طریقہ تربیت پر کلام کر رہے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ ہم اپنے اسی موضوع پر ہیں، تو ہم موضوع ہی پر ہیں، باہر تو نہیں ہم. اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی سیرت کی جامعیت اتنی ہے کہ زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی. تو بات اور آگے چلی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم، بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا. اس پر ہم نے کلام کیا کہ دیگر مخلوقات کے مقابلے میں حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. البتہ رنگ ہو، نسل ہو، خطہ ہو، زبان ہو، خاندان ہو، یہ سب تعارف کے لیے ہے. اس کی بنیاد پر نہ کسی کے لیے ثواب ہے نہ کسی کے لیے عذاب کا معاملہ ہے. ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن پاک کی آیت پیش کی گئی سورہ حجرات کی کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے؟ جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرے. اور گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے. تو حسن صورت نہیں، حسن سیرت پر توجہ ہونی چاہیے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا اور دوسری طرف ابو لہب کا ذکر بھی ہمارے سامنے آیا. تو حسن صورت نہیں، وہ تو اللہ کی عطا ہے جو بھی ہے، لیکن حسن سیرت اصل شے ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں، سیرت کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر آخرت میں معاملات طے ہونے ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کچھ اتنا مجھے یاد ہے کہ شاید یہ باتیں ہوئی تھی پچھلی مرتبہ. جی اتنا ہی نہیں، یہی باتیں ہوئی تھیں اور یہی باتیں ہیں کرنے کی، یہی باتیں ہیں سننے کی، سمجھے. تو اسی پر بات ہو رہی تھی. اور معاشرے کی جو بے اطمینانی، عدم اطمینان ہے معاشرے میں، بے اطمینانی کا، میں بھی اس میں شامل ہوں. اور میں تو بہت سیریس جو ہے وہ ڈپریشن کا پیشنٹ ہو گیا ہوں یہ سارے معاملات دیکھ دیکھ کر. چونکہ ہم کر کچھ نہیں سکتے، کڑتے رہتے ہیں اندر ہی اندر. مطلب چاہتے سب ہیں کہ سب یہ بھی ہو جائے اور یہ بھی ہم بھی چاہتے ہیں. تو پھر یہی کہہ کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ جو تم چاہتے ہو کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، بس اپنے آپ کو تبدیل کر لو. تو اگر ہر آدمی اپنے آپ کو تبدیل کر لے تو خود بخود سارا معاملہ تبدیل ہوتا ہے. جلنے کوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو کر سکتے ہیں وہ کر لینا چاہیے. میں صرف اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہوں، معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے. اپنے حصے کا چراغ جلائیں، اپنے حصے کا چراغ ہم سب جلائیں. تو ظلمت شب کا رونا رونے سے بہتر ہے اپنے حصے کا چراغ جلا دیجئے. اور چراغ سے چراغ جلانا نسبتاً آسان ہوتا ہے، پہلا چراغ جلانا مشکل ہوتا ہے. تو اگر میں چراغ کے طور پر جل جاؤں تو میری روشنی سے میرے ارد گرد کے لوگ بھی جو ہے وہ دمکنا شروع ہو جائیں گے. تو اپنے عمل کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہم معاشرے کی اس بے اطمینانی کو صرف ہم کہتے ہیں نا ایسے ختم ہو جائے گا، ویسے ختم ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف اگر ہم رجوع اللہ کر لیں اور رسول اللہ کے نظام کی طرف پلٹ جائیں، اصل میں ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا، بس صرف ایک توبہ کرنی ہے اور کہنا اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم غلط راستے پہ چلے گئے تھے، ہمیں سیدھے راستے پہ لگا دے. لیکن جو بھی کوشش کریں گے تو لگیں گے، چونکہ اللہ ہدایت صرف انہیں دیتا ہے جو ہدایت چاہتے ہیں، زبردستی نہیں دیتا ہدایت. سورہ شورى آیت نمبر 13 میں ہے یہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ ہدایت اسے عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اس رجوع میں طلب کا ہونا، تڑپ کا ہونا شرط اول ہے. یہ بات پہلے بھی ذکر میں آئی ہوگی. ایک طرف ابو لہب ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، پڑوسی ہے، عربی خوب جانتا ہے، اور نبی اکرم علیہ السلام اس کو قرآن حکیم سنا رہے ہیں، مگر دل میں طلب نہیں، تڑپ نہیں، تو اس کو ہدایت نہیں ملی، بلکہ دشمن نمبر 1 بنا اور سورہ لہب اس کو ملی. حضرت سلمان کہاں سے چلے تھے؟ فارس سے، رضی اللہ عنہ. فارس پرشیا ہے،
اور نان عربک ہیں، غیر عربی، لیکن طلب ہے، تڑپ ہے، آتش پرستی کا ماحول تھا، قبول نہیں کیا فطرت نے. کبھی ایک راہب کبھی دوسرے پادری کے پاس ہوتے ہوتے کہاں پہنچے؟ آخری راہب نے کہا اب جاؤ کھجور والی زمین میں، وہاں آخری پیغمبر کا ظہور ہوا چاہتا ہے. وہ پہنچے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ایمان کی دولت مل گئی اور اتنا ان کو اعزاز ملا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سلمان تو ہمارے اہل بیت میں شامل ہیں. طلب کی بات ہے. ابو لہب کا سوئچ آف ہے، حالانکہ نبی مکرم مبلغ اعظم داعی قرآن اول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سنا رہے، سوئچ آف ہے، ہدایت نہیں ملی. سلمان فارس میں رضی اللہ عنہ سوئچ آن ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو بندہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا، بلکہ حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں. وہ کسی محفل میں یاد کرتا ہے، مجھ سے بہتر محفل فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہوں. وہ ایک بالشت میری طرف آئے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے، میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. وہ چل کر میری طرف آئے، میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. تو طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرمائے گا. اور سچی بات ہے، ہم لوگ ہیں تو مسلمان الحمدللہ، مگر ہدایت پر ہدایت کی ضرورت ہے. قرآن پاک بتاتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 17 میں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جنہوں نے ہدایت کی روش اختیار کی اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید ہدایت عطا فرمائی اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا. کس قدر ہم ہدایت کے محتاج ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ ہمیں سکھا گئے. ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم بھی ہے. اور حد یہ ہے بندہ جنت پہنچے گا اللہ کے فضل سے تو کہے گا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 میں ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام شکر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے یہاں تک کی ہدایت دی. کہاں تک ہدایت چاہیے؟ جنت میں داخلے تک. اتنے محتاج ہیں اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے ہدایت نہ دی ہوتی. اس احساس کے ساتھ دعا بھی کرنی ہے اور اپنی اس سبحان اللہ سب سے بڑی نعمت ہم نے کئی مرتبہ ذکر کیا، نعمت ہدایت ہے. اس احساس کے ساتھ مانگنا، طلب کے ساتھ مانگنا، تڑپ کے ساتھ مانگنا، سوئچ کو آن رکھنا، یہ ہے اور یہ ہوگا تو انشاءاللہ ہدایت ملے گی. ہدایت مل جائے گی. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے اس پر بات کرتے ہیں. اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی، شعرا صاحب وقفے سے پہلے فرمایا تھا کہ بھائی طلب ہوگی تو مل جائے گا. اور سچی بات ہے، بغیر طلب کیے تو ماں جو ہے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی. تو جس طرح بچہ مچل کے ماں سے دودھ مانگتا ہے نا، بہت رونا دھونا کرتا ہے، جب تک ہم ایسے رو دھو کے نہیں مانگیں نا تو ہمیں وہ سب چیزیں نہیں مل سکتی جو ہم چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں بس یوں ہاتھ اٹھائیں، اللہ ہمیں دے دے، اللہ ہمیں دے دے، اللہ ہمیں دے دے، اور بات صرف یہاں تک رہے، یہاں تک نہ پہنچے. طلب سچی نہ ہو، سمجھے. راہ طلب میں اصل میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ احساس سے ہے، فیلنگ سے ہے. ہم اپنے رب کے پاس سچی طلب لے کر جاتے ہیں یا صرف مصنوعی طلب لے کر جاتے ہیں. ہم تو صرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو دعا سے پہلے چلے جاتے ہیں، امام کو دعا مانگنے کا موقع نہیں دیتے. ہاں چلے اس پہ بھی کلام ہونا چاہیے کہ اللہ کے حضور بندہ نماز ادا کر لی نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے پیغمبر نماز کے بعد بھی بیٹھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، فرض نماز کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کئی دعائیں ہیں اذکار کی نوعیت کی، لیکن دعائیں ہیں. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. صبح شام کے اذکار میں اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ. پھر آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس. اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دعائیہ انداز کی صورتیں بھی ہیں. پھر تسبیح فاطمہ بھی ہے. تو یہ سب تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اسوہ سے ثابت ہے. تو سلام پھیر کر بھاگ لینا یہ تو مطابقت نہیں اس کی سنت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات. دوسری بات، جو ہاتھ اٹھاتے بھی ہیں ان میں طلب کتنی ہے اور توجہ کتنی ہے. ہاتھ اٹھے ہوئے کوئی لائٹ کو دیکھ رہا ہے، کوئی فانوس کو دیکھ رہا ہے، کوئی پنکھے کو دیکھ رہا ہے، کوئی برابر والے کو دیکھ رہا ہے، کوئی دائیں دیکھ رہا ہے، کوئی بائیں دیکھ رہا ہے. یہ کیا دعا ہے؟ کوئی ہاتھ یوں بھی کر رہا ہے، ہاں نماز میں بھی داڑھی سے کھیل لیں، ٹوپی سے کھیل لیں، ہاتھ ادھر ہاتھ ادھر، ادھر ادھر، ہاتھ یوں ایسے ایسے ایسے. یہ کیا ہے؟ احادیث مبارکہ میں اگر بندہ متوجہ نہیں تو اللہ بھی توجہ نہیں فرماتا.
تو جو اٹھا بھی رہے ہیں ہاتھ ایسے، بالکل یہ بے ادبی کی بات ہے. کیا کر رہے ہو بھائی؟ اللہ سے مانگ رہے ہو، بی سیریس. اچھا اگلی بات، ایک ہے امام صاحب کا دعا کرنا، ٹھیک ہے آپ آمین کہیے، حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور کچھ اجتماعی دعائیں بھی ہوتی ہیں بیماروں کے بارے میں، مرحومین کے بارے میں، امت کے مسائل کے بارے میں، سر آنکھوں پر. لیکن امام صاحب اگر عربی میں دعا کرتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. جمعے میں آپ دیکھ لیں، جب تک امام صاحب عربی میں دعائیں کرتے ہیں ہلکی ہلکی آواز آتی آمین آمین آمین. جیسے وہ مقامی زبان کہیں اردو میں، کہیں پنجابی میں، کہیں سندھی میں، کہیں پشتو میں، اب آمین کی آواز زور سے آنا شروع ہو جاتی. پتہ چلا جو دعا میں کر رہا ہوں، جس کا فہم مجھے ہے، جس کی سمجھ مجھے ہے کہ امام کیا مانگ رہا ہے، میں کیا مانگ رہا ہوں، وہ میں توجہ سے کرتا ہوں. اور جس دعا کا مجھے پتہ ہی نہیں، میں عربی میں مانگ تو رہا ہوں لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو میری توجہ نہیں رہتی. ان پہلوؤں سے بھی دعا کے تعلق سے اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیم ہے. دعا کے معاملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے، اصل تو مجھے کانٹینٹ یا متن یاد نہیں ہے، مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس پہ دعا کا دروازہ کھل گیا اس پہ سمجھیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے. بالکل، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بالکل موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن حکیم میں فرماتا ہے. سورہ مؤمن کی آیت نمبر 60 میں کچھ پروگرامز پہلے بات کر چکے ہیں. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے نبی علیہ السلام میرے بندوں سے کہیے تمہارے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ سے مانگو. اللہ فرماتا ہے استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اللہ خود گارنٹی دے رہے. اسی طرح قرآن پاک میں ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجیے بے شک میں تو قریب ہوں، اور جب پکارنے والا، دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو اللہ کی عطا میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں، ہماری طلب میں، ہماری تڑپ میں، ہماری توجہ میں کمی ہے. جو چیزیں طلب کے بغیر مانگی جائیں انہیں ظاہر ہے جب طلب ہی نہیں ہے ہمیں تو کچھ چیز دی کیوں جائے گی. تو جب تک ہم اللہ سے خود نہیں مانگتے، طلب نہیں کرتے، ہدایت کی طلب نہیں کرتے تو ہمیں ہدایتیں. وہ یہ بات ہم دن رات ہمیں خواتین و حضرات، خواتین کو تو اگر میں ادھر سائیڈ میں کر کے مردوں سے پوچھوں، یہ بات تو آپ مسجد میں بھی جا کے دیں. مسجد میں کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ جاتے ہیں، مطلب دو دوست گئے نماز پڑھنے کے لیے، اور اکثر یہ روزانہ یہ تجربہ ہوتا ہے. گئے ایک صاحب تیسرے صف میں کھڑے ہو گئے، اگلی صف خالی پڑی ہوئی تھی، اس میں گنجائش تھی ایک آدمی، تیسرے صف میں کھڑے ہو گئے اور اپنی کاہلی میں وہیں کے وہیں کھڑے رہے. پوری جماعت، وہ نماز بن گئی، جماعت بن گئی، سب کچھ، وہ آگے نہیں بڑھے. ایک صاحب جو ہیں وہ آ کے انہیں اندر ایک خواہش تھی کہ وہ والی صف میں اندر سے ایک طلب تھی، جگہ بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی. یہ تو تیسری میں بیٹھ گئے اور ان کی طلب بہت زیادہ تھی. اگلی صف میں آہستہ آہستہ جب جماعت کھڑی ہوئی، سب کچھ اتنی جگہ بن گئی تھی، یہ بڑھ کے آگے چلے گئے. تو ہم تو کبھی سوچتے ہیں کہ یار اس کے دل میں شاید طلب تھی، اسے پہلی جماعت، پہلی رکعت وہاں مل گئی، پہلی صف میں جگہ مل گئی، اور انہوں نے چونکہ کوشش ہی نہیں کی، چاہتے تھے میں تیسری میں، اللہ نے کہا بھائی تیسری میں بیٹھ جاؤ، تم یہیں بیٹھے رہو. اکثر ہوتا ہے ایسا. وہ کہا جاتا ہے نا من جہد وجد، کہ جو جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ پا لیتا ہے. تو ہم اردو میں ویسے کہتے ہیں نیت صاف منزل آسان والی بات ہے. عربی میں یوں بھی کہا گیا کہ من جہد وجد، کہ جو محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ پا بھی لیتا ہے. اور قرآن میں اس کا تذکرہ بھی ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. ہاں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ سورہ النجم میں ہے. انسان کے لیے وہی کچھ ہے کہ جو اس نے کوشش کی ہوگی. ہاں آگے اگلے الفاظ بھی ساتھ پڑھنے چاہیے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی. دنیا محض چاہنے سے بھی شاید مل جائے، آخرت چاہنے سے نہیں ملتی. دنیا بغیر چاہے بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، دے رہا ہے، لیکن آخرت سے چاہت سے نہیں، ایمان اور اس کے ساتھ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. تو یہ جو آیت کریمہ پیش کی جاتی سعی یا کوشش کے تعلق سے، دنیا پہ اپلائی کر لے کوئی، لیکن اصلاً یہ آخرت کے تعلق سے ہے کہ جو آج تم سعی کر رہے ہو، کفر کی کر رہے ہو، ایمان کی کر رہے ہو، فرما برداری کی کر رہے ہو، نافرمانی کی کر رہے ہو، شکر گزاری کی کر رہے ہو، ناشکری کی کر رہے ہو، یہ کوشش تمہاری کل دیکھی جائے گی. اشارہ ہے کل پیشی ہونی ہے، اور وہاں کے لیے تیاری کی جائے. جو کچھ تم کر رہے ہو مل جائے گا جو کچھ کرو گے. اور جو ہدایت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت ہے. قرآن حکیم میں یہ ذکر بھی ہے سورہ دہر 29 سے پہلے میں، اس کے شروع میں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے راستہ دکھا دیا انسان کو، ہدایت کا راستہ واضح کر دیا. اب چاہے شکر گزار بنے، چاہے ناشکر بنے. کیوں؟ زندگی امتحان کے لیے ہے نا.
تو جبر کا معاملہ تو نہیں، چاہو تو نیکی کی طرف بڑھو، چاہو تو شر کی طرف بڑھو۔ قرآن پاک میں سب کو یاد ہے سورہ شمس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے انسان میں فجور گناہ کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور تقوی خیر کی نیکی کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ اب بندے پر ہے کہ وہ فجور کی طرف جانا چاہتا ہے، تقوی کی طرف جانا چاہتا ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی پیش کر دی گئی سورہ شورى کی آیت نمبر 13، یہدی الیہ من ینیب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ خیر کی طرف رجوع کرنا چاہو گے خیر کی توفیق مل جائے گی۔ اور یہ بات بھی قرآن پاک میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کے قانون ہدایت کے تعلق سے سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو اب اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، خود چاہا کہ کفر پہ جائیں، خود چاہا شرک پہ جائیں، خود چاہا گناہوں پر جائیں، انٹینشنلی، تو اللہ نے اسی طرف چلا دیا۔ کیوں؟ اگر اللہ ان کو زبردستی روک لے تو جبر کر کے روک لے تو پھر امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عمومی قانون ہدایت ہے، جو جس طرف چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسی طرف کی اس کو توفیق یا اجازت دے دے گا۔ ہاں، جب بندہ نیکی پر چلنا چاہتا ہے تو توفیق بھی اللہ کی ہوتی ہے، اجازت بھی اللہ کی ہوتی ہے، اور اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہوتی ہے۔ بندہ خیر میں آگے بڑھنا چاہے توفیق اللہ دے گا، لیکن اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہوگی۔ بندہ شر کی طرف جانا چاہے، کوئی زنا کی طرف، استغفر اللہ، اللہ وہ پھر سبب بنتے چلے جاتے ہیں، ہاں اسباب کی اجازت ملتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوگی۔ اذن الگ ہے، رضا الگ ہے۔ خیر کے عمل میں بھی بندہ آگے بڑھنا چاہے، ارادہ بندے کا توفیق اللہ کی رضا کے ساتھ ہے، اور شر میں جانا چاہے اذن اللہ کا، جا جو کرنا ہے تو کر، لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ انسان کی ایفرٹس ہیں اور ایفرٹس کا بدلہ اسے ملتا چلا جاتا ہے، وہ کوشش کرتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے، کوشش چونکہ غلط سمت میں جا رہا ہے، کوشش مطلب یوں سمجھیے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے شر کی طرف جانے میں، تو ایسی صورتحال جیسے آدمی کسی ڈھلوان پہ سے پھسل جائے، پھر وہ رکتا نہیں ہے پھر۔ اور خیر کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جیسے آدمی کسی بلندے کی طرف چڑھنا شروع کرے، تھکتا بہت ہے لیکن بالآخر کوشش کرتے 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 اللہ تعالیٰ اسے کسی بلندی پہ پہنچا دیتا ہے۔ جی، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، خیر کے کام میں بندہ آگے بڑھتا ہے، نیکی کے کام میں آگے بڑھتا ہے، محنت ہے، مشقت ہے۔ سادہ مثال ہے، نماز ادا کرنی ہو تو بستر بھی چھوڑنا ہوگا، کبھی سیٹ بھی چھوڑنی ہوگی، وضو کا اہتمام بھی کرنا ہوگا، اور نماز کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ نماز کو کوئی ضائع کرنے کی بات کرے تو کچھ نہیں کرنا، بیٹھے رہو، نماز کا وقت گیا، باتیں لگ کرتے رہو، قضا ہو گئی۔ تو اچھا بننے میں محنت ہے، برا بننے میں محنت نہیں۔ بجا آپ نے مثال دی، پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے میں مشقت ہے، گرنے میں 10,000 فیٹ پہ جا رہے، مثال 9,500 پہ پہنچے، ذرا پیچھے ہو جائے نیچے، استغفر اللہ۔ تو اچھا بننے میں محنت ہے، برا بننے میں کوئی محنت نہیں ہے۔ اگلی بات ذرا حساس ہے، جنت میں جانے میں محنت ہے، ایگزیکٹلی، جہنم میں جانے کے لیے محنت نہیں۔ جہنم میں جانے کے لیے آج کل تو لوگ جہنم میں جانے کے لیے بڑی کوشش کرتے استغفر ہیں، اللہ، معاف کیجیے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک وقفہ لے لوں پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ شویہ صاحب جو فرمایا تھے بات بڑی سچی ہے، اور اس کا تذکرہ بھی ہوا ہے کہ جنت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے مشقتوں سے گھیر دیا ہے، اتنی آسانی سے جنت میں نہیں جاتا آدمی، اس کے لیے راستہ محنت کرنی، مشقت کرنی پڑتی۔ جہنم میں جانے کا راستہ کھلا ہے، جس کا دل چاہے، اور آج کل تو لوگ مطلب بڑی کوشش کر کے بھی جہنم میں جانے، اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے، مجھے بھی، بڑی کوشش کر کے جاتے ہیں، یعنی کہ ناجائز کام کرنے، حرام کرنے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچانے، ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے بڑی محنتیں کرتے ہیں تاکہ یہ ہو، اور سارے ان سب اعمال کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے۔ تو جنت تو مشقتوں سے گھری ہوئی ہے۔ جی، حدیث مبارک میں ہے کہ جنت کو مشقتوں سے گھیرا گیا ہے اور جہنم کو لذتوں سے گھیرا گیا۔ نافرمانی کی لذتیں اڑا لو تھوڑے 2-4 دن کے مزے، اس کے بعد جہنم کا عذاب ہی عذاب ہے، اللہ محفوظ رکھے جہنم کے عذاب سے۔ حاصل کلام کیا ہے جو عرض کرنا چاہ رہا تھا بریک سے پہلے، ایک بات مزید، وہ یہ ہے، نیکی کی مشقت ہے آج، عارضی ہے، راحت تا حیات، راحت تا حیات ہمیشہ کے لیے۔ بدی کا مزہ ہے آج تھوڑا سا، حرام خوری کے کچھ مزے ہیں، لوگوں کی گردنیں کاٹ کر تجوریاں بھرنے کے تھوڑے سے آج مزے ہیں، گناہ کی آج لذت تھوڑی سی ہے، کل اس کی تباہی، بربادی، فار ایور، عذاب وہ ہمیشہ کے لیے۔
اب ہم چوائس کر لیں، فارغ ہے. تھوڑی سی مشقت نیکی، کل راحت راحت راحت، ہمیشہ راحت، اور گناہ کی تھوڑی سی لذت آج اور کل عذاب تباہی بربادی. چوائس از آورس. اسی کو اللہ کہتا ہے جو چاہو سو کرو، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو شکر گزار بنو چاہو ناشکری کرو. پچھلے کسی پروگرام میں اسی پر موضوع پر گفتگو ہوئی تھی کہ کسی نیکی کو، ایک مجذوب نے یہ نصیحت کی تھی کہ کسی نیکی کو بہت چھوٹا سا سمجھ کے، مطلب اسے چھوٹا سمجھ کے نظر انداز مت کر دینا، اس لیے کہ وہ نیکی جو ہے، یا کسی مشقت کی وجہ سے کسی نیکی کو مت چھوڑ دینا، کیونکہ مشقت تو ختم ہو جائے گی، نیکی تمہارے ساتھ جائے گی، قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گی. اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے یا لذت سمجھ کے اختیار مت کرنا، چونکہ لذت کچھ دیر میں ختم ہو جائے گی اور اس کا جو گناہ ہے وہ تمہارے ساتھ قیامت تک ساتھ جائے گا. بس وہی نقطہ ہے جو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ اسی کا یقین عطا فرمائے. آج کی تھوڑی سی مشقت گناہوں سے بچنے اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں تھوڑی سی مشقت ہے، تھوڑی ہے. کل نگاہ رکھیں اگر آخرت کی طرف تو جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ. اور کس قدر تھوڑی ہے، اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حضور کا طریقہ تربیت ہے. مشقتیں دنیا کی ہے نا، مگر ان کو جھیلنے کے لیے بندہ آمادہ ہو جائے، اس کو ترغیب کی، تشویق کی، انسپریشن کی، موٹیویشن کی ضرورت ہے نا. اب سنیے حضور کی طریقہ تدریس و تعلیم کی ایک بڑی پیاری بات. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کا ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. دنیا میں اللہ کا مطیع اور فرما بردار رہا، مشقتیں جھیلتا رہا. اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا اس کو لے کر جاؤ اور جنت میں ایک غوطہ دے کر نکال لاؤ. فرشتہ حکم کی تعمیل کرے گا اور یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ناظرین کرام، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بہت توجہ سے ہمیں سننا ہے اور یقین کے ساتھ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے، تو نے کبھی کوئی مشقت دیکھی، کوئی تکلیف جھیلی، کوئی مصیبت تجھ پر آئی؟ بندہ کہے گا، اللہ تیری ذات کی قسم کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی، کبھی کوئی مشقت نہیں جھیلی. جنت کا ایک غوطہ لے گا تو دنیا کی ساری مشقتیں بھول جائے گا. جب دنیا میں تھا تھی مشقتیں، نفی نہیں ہے، مگر اس مشقت پر جو کل اللہ نے راحت تیار کی ہے جنت میں ہمیشہ کے لیے، ایک غوطہ لے کر آیا، سب بھول جائے گا. یا اللہ تیری ذات کی قسم کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی مشقت، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی. یہ تو اس کا معاملہ ہے. ایک پڑا رہا دنیا میں مزوں کے اندر، حرام خوری کے اندر، گناہ کے کاموں کے اندر، مخلوق پر ظلم و ستم کے اندر، اللہ کی نافرمانی میں ڈوبا رہا، خوب دنیا میں عیاشیاں کی، مزے کیے. آئے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ حکم دے گا اس کو لے کر جاؤ اور جہنم میں ایک غوطہ دے کر لے کر آؤ. ایک غوطہ دے کر اس کو نکال کر فرشتہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں دنیا میں کوئی عیاشی کی، کوئی راحت دیکھی، کوئی آسانی دیکھی، کوئی سکون ملا؟ کہے گا، اللہ تیری ذات کی قسم کبھی کوئی راحت نہیں دیکھی، کبھی کوئی آسانی نہیں دیکھی، کبھی کوئی مزے نہیں اڑائے میں نے. ایک غوطہ جہنم کا ساری دنیا کے مزے بھلا دے گا. جب پڑا ہوگا جہنم کی آگ میں کھولتا ہوا پانی، اللہ اکبر، زخموں کا پیے گا، کانٹے دار گھاس کھائے گا، کھولتا پانی پیے گا، ہتھوڑوں کی مار کھائے گا، استغفر اللہ. تو کیا حالت ہوگی اس کی. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور اللہ ہمیں جنت کا شوق عطا فرمائے، جنت الفردوس بھی عطا کرے. ادھر آج اللہ کی بندگی میں مشقت تھوڑی ہے، اس کی راحت جنت میں ابدی ہمیشہ کے لیے ہے. ادھر آج نافرمانیوں کے اندر لذتیں تھوڑی سی ہیں، تھوڑی سی راحت ہے، کل جہنم کا عذاب ہمیشہ اور دائمی ہوگا. اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بات بالکل ٹھیک ہے. اور لیکن اب چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا، ہم تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں نا. چونکہ ہمیں رسول اللہ نے بتایا جنت ہے اور سب تفصیل بتائی کیسی ہے، اور بتایا دوزخ ہے اور کیسی تفصیل ہے، ساری بتائی رسول اللہ نے بتائی. اور اہل ایمان جو ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں چونکہ غیب پر ایمان اتنا شدید ہمارا ہے نہیں، مطلب پختہ ایمان ہے نہیں، اس لیے ہمیں بہت سی چیزیں، تو کچھ چیزیں ظاہری ہوتی ہیں جن پر قیاس کیا جا سکتا ہے. بچوں کو روزانہ اٹھاتے ہیں نا سردی میں، اماں بھی اٹھتی ہے صبح، ابا بھی اٹھتے ہیں، کمبل میں سے اٹھاتے ہیں، جلدی اٹھو تمہارا امتحان ہے، رات کو دیر تک سونے نہیں دیتے، خوب پڑھاتے ہیں. بچہ رو رہا ہے، ماں شباب بھی پریشان، نہ خود سو رہے ہیں نہ اسے سونے دے رہے ہیں، مشقتیں اٹھا رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں بیٹا بس یہ 2-3 پیپر تمہارے رہ گئے نا، اس کے بعد آرائے میں آ رہے ہیں، پھر تمہاری چھٹی ہے، 2 مہینے کی چھٹی، 1.5 میں، پھر اس کے بعد عیش. اب ماں بھی کہتے ہیں بھائی یہ تھوڑی سی مشقت اٹھا لو 2-4 دن کے، اس کے بعد ہم بھی لحاف میں سوئیں گے اور سکون ہوگا. اور جب وہ بچوں کا وہ ختم ہو جاتا پھر شکر کرتے ہیں اور وہ. تو یہی صورتحال وہاں کی بھی ہے کہ یہ جو مشقتیں ہفتے 10 دن کی سہ کے پھر 2 مہینے کے آرام سے سوتے ہیں نا کمبل میں لیٹ کے، یہی صورتحال وہاں کی ہے. اگر ہم دنیاوی زندگی پہ ہی قیاس کر لیں تو بہت سی چیزیں ہمیں اندازہ ہو، یا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثال طور ہم کہتے ہیں
کہ صاحب ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، دیکھنے ویکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں نا دیکھا جائے گا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ ہم آج کہتے ہیں بچپن اتنا اچھا تھا، کاش لوٹ آئے۔ ممکن ہے لوٹنا؟ نہیں لوٹا۔ کاش لوٹ آئے، نہیں لوٹتا نا۔ جوانی بڑی اچھی تھی جناب، اتنی طاقت تھی، اتنی توانائی تھی، کاش ایک مرتبہ اور آ جائے، نہیں آتی نا۔ تو جب جوانی نہیں آ سکتی، جب بچپن نہیں آ سکتا، تو پھر وہاں جانے کے بعد آدمی دنیا میں کیسے آ سکتا ہے کہ دیکھا جائے گا پھر دیکھ لیں گے آ کے۔ گیا وقت واپس نہیں آتا، جو تیر کمان سے نکل گیا وہ واپس ہم نہیں کچھ چیزوں پہ قیاس بھی کر رہے ہیں تو ہم انداز تو یہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، اب نہیں آنی، تو اب یہ عمر گزر گئی، اور جو گزر گئی وہ واپس نہیں آنی، تو جو باقی رہ گئی ہے یہ بھی گزر گئی، تو کیا ہوگا اس کے بعد؟ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا نا ہمارے پاس۔ تو ابھی سے اگر یہ طے کر لیں، اپنے ایمان کو ہم پختہ کر لیں اور اللہ سے ہدایت کی طلب، اور جو کچھ پیچھے ہم کرتے ہوئے آئے ہیں، جس میں سب سے پہلے میں شامل ہوں، ہم لوگ کرتے ہوئے آئے ہوں، اس پہ اللہ سے توبہ کریں اس توقع کے ساتھ کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ بے شک بے شک۔ اور یہی وہ تعلیم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعتبارات سے ہمیں باتوں کو سمجھا۔ یہ بھی حضور کا طریقہ تعلیم، طریقہ تدریس، طریقہ تربیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے۔ اور یہ حضور کا فرمان ہے، سر آنکھوں پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں آدمی شارٹ ٹرم تھوڑی سی محنت کرتا ہے، کچھ نقصان بھی جھیلتا ہے، مشقتیں بھی جھیلتا ہے، لانگ ٹرم کے نفع کے لیے۔ آج فیکٹری بنا رہا ہے، 3 سال تک کچھ نہیں ملنا، اس کو بھوکتنا ہے، برداشت کرنا ہے، 3 سال کے بعد پروڈکشن اس کو جو ہے وہ بریک ایون سے اوپر لے جا کے پروفٹ دینا شروع کرتی، پھر وہ کماتا ہے 20-25 سال، جتنی بھی اس کی زندگی ہوتی۔ اسی طرح آپ نے اسٹوڈنٹس کی مثال دی ہے کہ مشقت امتحان کی دنوں کی کس لیے رزلٹ اچھا آ جائے۔ جتنا ادھر یہ عقل مند ہم لوگ ہیں، سمجھ آ رہی ہے، حضور علیہ السلام کس کو عقل مند فرما رہے ہیں؟ جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے، بندہ بن کر رہے، بندگی کے تقاضے پورے کرے، آخرت کو سامنے رکھے اور عمل کرے کہ زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے۔ موت کے بعد آنے والی زندگی، اصل مسئلہ سارا عقیدے کی پختگی کا ہے۔ ہم سب کے، جس میں میں بھی شامل ہوں، ہمارے عقیدے بڑے کمزور ہیں۔ ہم ساری چیزوں کو مانتے ہیں، جنت بھی برحق ہے، دوزخ بھی برحق ہے، اور یوم الدین بھی برحق ہے کہ ہمیں جانا ہے، لیکن پھر ہم سوچتے ہیں کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، یعنی اللہ کی رحیمی و کریمی ہی کا سہارا لے کے ہم ساری، یہ کیسے ظالمانہ رویہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، کریم، اس کی رحمت کو ہی جواز بنا کے گناہ کرنا شروع کر دے آدمی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ ہاں، اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ حدیث مبارک ہے، یہ بھی حضور کی تعلیم، سبحان اللہ، کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ یہ دونوں کیفیت وقت ہونی چاہیے۔ اللہ کی رحمت کی امید بھی بندہ رکھے، خوب رکھے، مگر اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رکھے۔ یہ دونوں شانیں جو ہے نا اللہ کی، وہ رحم فرمانے والا بھی ہے مگر وہ نافرمانوں کو سزا دینے والا بھی ہے۔ یہ ساتھ ساتھ قرآن کریم میں بیان ہوتی۔ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، سورہ حجر کی آیت نمبر 49-50 ہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ غفور رحیم آ گیا۔ اگلی آیت وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ دونوں شانیں، اللہ کی رحمت والا پہلو اور اللہ کی پکڑ والا پہلو، قرآن پاک میں ساتھ ساتھ۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھی کیا فرما رہے کہ دیکھو اللہ کا ایمان کیا ہے؟ خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام۔ تو یاد رکھیں اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اور اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، 99 اس کے پاس ہے، ایک مخلوق کو دیا۔ بالکل یہ احادیث مبارکہ میں اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، اور یہ بھی حدیث مبارک میں کہ سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں میری رحمت میرے غضب پر حاوی آ گئی۔ مگر وہ اللہ یہ بھی تو فرماتا ہے شدید العقاب بھی تو ہے، وہ سخت سزا دینے والا، سریع الحساب بھی تو ہے، جلد حساب لینے والا، عزیز کل اختیار رکھنے والا، ذو انتقام انتقام لینے والا بھی ہے، اور وہ اللہ عدل کرنے والا بھی تو ہے۔ تو کیا آج کوئی اللہ کی رحمت کی امید پر ظلم کر کے کسی کی گردن کاٹتا ہے، کسی کا مال چراتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، مال پر قبضے کرتا ہے، جائیدادوں پر قبضے کرتا ہے، حقوق و لباد کو پامال کرتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کا اس تعلق سے پکڑ نہیں فرمائے گا؟ اس کا خوف نہیں ہے اس کو، اس کا ڈر نہیں ہے اس کو؟ تو خوف اور امید دونوں کیفیات بیک وقت ہونا، یہ مؤمنانہ طرز عمل ہے۔ اچھا، کبھی کبھی اپنا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارے اندر خیر کی اور شر کی قوتوں کا تناسب کیا ہے۔ اب جو ہماری حرکتوں کے نتیجے میں ہم یہاں پہنچیں، جہاں جس عمر میں بھی پہنچیں، تو اپنے خیر اور شر کی طرح چیزوں کا جو ہے احتساب کرتے وقت ذرا اپنا ٹیسٹ کرتے چلنا چاہیے۔ یہ سیلف ٹیسٹ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ذرا دیکھنا چاہیے کبھی کبھی کہ کوئی کام جو ہم
سب کے سامنے نہیں کرتے، تنہائی میں بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ سب کے سامنے یہ کام نہیں کرنا اور تنہائی میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ خیر کی صلاحیت ہم میں زیادہ ہے۔ اور اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ سب کے سامنے، تو ہم وہ بڑے شریف النفس رہتے ہیں اور تنہائی میں ہم انتہائی آوارہ ہوتے ہیں ذہنی طور پہ۔ تنہائی کا پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کہاں کھڑا ہوا۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو شیعہ صاحب سے ہم حدیث ہدیہ کرواتے ہیں، پھر رخصت ہو گیا آپ سے۔ اسی پر حدیث مبارک بہت معروف ہے، بخاری شریف میں ہے، 7 قسم کے افراد اللہ کے سائے، مراد عرش کے سائے میں ہوں گے، جنہیں اللہ کا سایہ، عرش کا سایہ ملے گا۔ ایک کون ہوگا؟ جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے رویا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ اللہ یہ کیفیت تنہائی والی بھی ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ تو ناظرین محترم، یہ ہمارے آج کا پروگرام کا پورا جو ہے وہ متن تھا، گفتگو تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔